کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے متعلق ایک غلط پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ مشائخ چشت سے ان کا عقیدتوں کا تعلق کچھ اچھا نہیں تھا. یہ بات بھی بالکل سراسر جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی وہابیوں کا پروپیگنڈا ہے جس سے کچھ سنی بھائی بھی متاثر ہو گئے. ان کا مشائخ چشت سے تعلق کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ جس خانقاہ کے مرید ہے وہ خانقاہ تو جو وہ نسلی طور پر کم و بیش 800 سال پرانے چشتی ہے وہ لوگ. مہریرہ مطہرہ اصل میں یہ خاندان بلگرام شریف کا، اور یہ بلگرام شریف کے جو موریث اعلیٰ ہے اور جو فاتح بلگرام ہے سید محمد دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ، یہ مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے اور خلیفہ بھی ہیں. یعنی وہاں سے یہ سلسلہ ہے. تو یہ قدیم چشتی لوگ ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ بار بار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. یہ میر عبدالواحد بلگرامی کون ہے؟ یہ ایک واسطے سے حضرت شاہ صفی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہے، اور حضرت شاہ صفی رحمت اللہ علیہ ایک واسطے سے حضرت شاہ مینا لکھنوی کے مرید ہے. یہ سب چشتی لوگ ہیں. اور پھر خاص طور پر آفتاب چشت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ حضرت کا واسطہ کتنا ہے. جب دوسرے حج کے موقع پر جب حج سے واپس تشریف لائے تو گھر نہیں گئے، پہلے اجمیر مقدس تشریف لے گئے. اور جب ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں پرابلم ہے، اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پانی اتر آئے گا، کتابیں پڑھنا چھوڑ دو. اگر آنکھیں چاہتے ہو تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دو ورنہ پانی اتر آئے گا، نابینا ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 2 باتیں ملتی اس سلسلے میں. کہتے ہیں کہ میں سیدھا غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا یا محبوب الہی کی چوکھٹ پہ گیا، اور چونکہ کتاب پڑھنا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا، آنکھوں کی روشنی بھی کھو نہیں سکتا تھا، تو میں نے غریب نواز یا محبوب الہی کی چوکھٹ کی خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں پہ مل لی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں لیکن میری آنکھوں کی روشنی میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تھے. اور ہر سال کم و بیش آپ کی حاضری اجمیر شریف کے عرس میں ہوتی تھی. اور آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہتا ہے، اجمیر نہیں کہہ سکتے، اجمیر شریف کہنا چاہیے، اجمیر مقدس کہنا چاہیے، اجمیر معلیٰ کہنا چاہیے. یقیناً یہ بات اوروں نے بھی کبھی کسی نے لکھی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات اس تاکید کے ساتھ کہنے والی ذات مجھے امام احمد رضا نظر آتے ہیں گزشتہ صدی کے اندر. ان سے پہلے جس نے کہی ہو سکتا کہی ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھی ہے، میرا علم محدود ہے. اگر کسی کے علم میں ہو تو خدا را ذرا مجھے اس کی اطلاع کر دے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. فرماتے ہیں اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو. اور پھر جو بات کہتے ہیں سنیں. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غریب نواز کے بغض میں اجمیر شریف کو اجمیر کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عدو اللہ ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ جو غریب نواز سے بغض رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے کہ وہ عدو اللہ ہے جو اجمیر شریف کو غریب نواز کے بغض میں اجمیر کہتا ہے. وہ بد دین ہے، بد مذہب ہے، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ. اور فرمایا اگر سنی ہے، توجہ کریں، بدعقیدہ ہے تو بات ہی کر دی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اگر سنی ہے اور سنی ہو کر وہ صرف غفلت کی بنیاد پر، بے توجہی کی بنیاد پہ، غفلت کی بنیاد پہ اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، اجمیر مقدس نہیں کہتا، اجمیر معلیٰ نہیں کہتا، یعنی تعظیم کے الفاظ ساتھ نہیں لگاتا. فرماتے ہیں سخت بے برکتی اور محرومی ہے، سخت بے برکتی اور محرومی ہے. یعنی سنی کو بھی چاہیے کہ جب وہ اجمیر شریف کا نام لے تو اجمیر شریف کہے، اجمیر معلیٰ کہے، اجمیر مقدس کہے. جو شہر غریب نواز سے اتنا پیار کرتا اور اتنا ادب کرتا ہو وہ ذات غریب نواز سے کتنا پیار کرتا ہو.
کبھی کبھی یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یار وہ تو سوا کے خلاف تھے. بات یہ ہے وہ خلاف نہیں تھے، ان کے یہاں کچھ کنڈیشن تھی، ورنہ وہ تو ان کے ملفوظ اٹھا کر کے دیکھیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا. انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کچھ، ان کے ملفوظ اٹھا کر کسی نے وہ بیان کرتے ہیں ملفوظ شریف میں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے اس میں کچھ لوگوں کو جو وہ وجد نہیں آتا. سما میں وجد کرنا یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے. تو کہا کہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں جو سما ہوتی ہے، حضرت کسی نے محبوب الہی کو کہا کہ ہماری خانقاہ میں جو سما ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں. اس کو نقل کون کر رہا ہے ملفوظ میں؟ اعلیٰ حضرت. لکھنے والے کون ہے؟ حضور مفتی اعظم ہے. کہ حضور محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جو خانقاہ میں سما ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وجد نہیں آتا، وہ زبردستی وجد کرتے ہیں، نقلی کا یعنی جھوٹ موٹ کا وجد کرتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں لوگ اپنی زبان میں کہ ڈھونگ کرتے ہیں، نقلی وجد کرتے ہیں، اصلی وجد ان کو نہیں آتا. تو حضور محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ نقل کرتے کرتے اصل ہو ہی جائے گا. نقل کرتے کرتے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں الملفوظ کے اندر. ملفوظ شریف کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طرح اور بھی بات، کئی واقعات سما سے متعلق اس میں موجود ہے. اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے جو سبع سنابل شریف کے اندر لکھی ہے، یہ روایت لکھی ہے، اس کا جواب بھی الملفوظ کے اندر موجود ہے. کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اس بزرگ نے فرمایا جب محبوب الہی کی خانقاہ میں سما ہو تو وہاں چلے جانا، جو لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا چوکھٹ پہ وہی خضر علیہ السلام ہوں گے. اس روایت کی جو ہے وہ تائید کر کے اس کی طرف سے جواب دینے والا کون ہے؟ امام احمد رضا ہے. لیکن خرافات کا انہوں نے رد کیا ہے. اگر کوئی شخص سلسلے چشتیہ سے منسلک ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ مراسم چشتیہ کے خلاف تھے یا سلسلے چشتیہ، وہ خود چشتی سلسلے میں جو وہ خلیفہ تھے، اور اجمیر مقدس میں انہوں نے جن کو مرید کیا ہے، اکثر لوگوں کو جو وہاں کے سرکار غریب نواز کے خدامین اس دور کے تھے ان کو سلسلے چشتیہ میں مرید کیا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، خلافتیں دی سلسلے چشتیہ کی. امام احمد رضا سلسلے چشتیہ کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کوئی سلسلے چشتیہ کا غدار ہو کر کے اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ایک بات آپ کے سامنے، باقی آپ الملفوظ دیکھ لیں. محبوب الہی کا ذکر کیا، کس شان سے کیا. اجمیر شریف کے متعلق وہ جو آپ کے والد صاحب کی کتاب ہے دعا اکبر احسن الویا لآداب الدعا، یہ ان کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب ہے علیہ رحمت و رضوان. اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ذیل المدعا. اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے جہاں دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے. وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کے مرقد منور کے صدقے میں دعا. الملفوظ میں ایک بات اور بھی ہے، غریب نواز سے عقیدت دیکھیں. کہتے ہیں کہ بھاگلپور کے ایک صاحب تھے جو ہر سال اجمیر شریف آتے تھے. ایک بدعقیدے صاحب کو گوارا نہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا یار پیسے خراب کرتے ہو اور اجمیر جاتے ہو. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں کیا پیسے خراب. وہ دیوانہ تھا بھئی، جن کو ملتا ہے پھر وہ تو مانتا تھوڑی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ایک اجتماع کرنے میں لوگوں کو ناک تلے جب وہ پسینہ آتا ہے اور دانتوں تلے لوہے کے چنے چابنے پڑتے ہیں تب پبلک جمع ہوتی ہے، وہ بھی چند. ہاں تو بات دور نکل جاتی ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے کہ لوگ جو وہ غلط پروپیگنڈا کر دیتے ہیں اور اس سے کچھ اپنے بھی جب وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے باغی نہیں تھے. بھاگلپور کا واقعہ چل رہا تھا کہ ایک بدعقیدہ نے کہا کیا اجمیر جاتے ہو؟ تو سنی تھا، عاشق تھا. غریب نواز کے یہاں نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے.
ساری دنیا جاتی ہے لوگ. اور میں تو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ تقریباً 22 سال یا 22 سے 24 سال کا عرصہ ہو گیا میرا اجمیر شریف کے عرس میں جب میری غیر حاضری نہیں ہوئی، سوائے ابھی 2 سال پہلے میں غیر حاضر تھا، وہ بھی ان دنوں دبئی اجتماع میں چلا گیا تھا تو بھی بڑا بے چین تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا. ان 24 سالوں میں ایک بار غیر حاضری ہوئی. عرس پاک کون چیز ہے، کیا چیز ہے، کون بلاتا ہے؟ آسمان پر چاند رجب کا نظر آیا، لوگ چاہتے ہیں. وہ کون سی کشش ہے، کون سی طاقت ہے جو کھینچتی ہے؟ تو وہ میرے غریب نواز کی عطا ہے، سخا ہے. دیکھو چونٹیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں شکر ہوتی ہے، مکھیاں بھی وہیں جاتی ہیں جہاں گڑ ہوتا ہے، ایسے کوئی کہیں نہیں جاتا. تو اگر لوگ جا رہے کشاں کشاں تو کچھ ملتا ہے تب جا رہے ہیں، جھولیاں بھرتی ہے تب جا رہے ہیں. ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا. اور استاد زمن کہتے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں، حضور مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ اس سنی نے کہا کہ ذرا ایک بار تو بھی چل کے دیکھ، ذرا چل کے دیکھ کیا ہوتا. کہا اچھا. آیا وہ. اچھا کبھی یہ بھی آتے ہیں، مگر آتے کیوں ہیں؟ وہ مجاور کیا کر رہا ہے، وہ زائر کیا کر رہا ہے. ارے مجاور کیا کر رہا ہے تو چھوڑ، زائرین کیا کر رہے ہیں تو چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ. ہاں جو وہاں پوائنٹ نوٹ کرنے جاتے ہیں وہ پوائنٹ لے کر آتے ہیں، جو جھولی لے کر جاتے ہیں وہ جھولی بھر کر لاتے ہیں. دوسروں کو نہ دیکھ، اپنا حال دیکھ. ہاں سب کو مت دیکھا کرو. آستانوں کے خدام سے تو ہمیں پیار ہونا چاہیے، خوش عقیدہ خداموں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، کیونکہ جب یار کی چوکھٹ کے کتوں سے پیار کرتے ہیں تو یار کے خدام میں آستانہ سے کیوں نہ پیار کرے. لیکن ہمارے یہاں پیار کا معیار یہی ہے کہ عقیدہ اچھا ہو، خوش عقیدگی ہونی چاہیے. خوش عقیدگی کیوں؟ بہرحال تو وہ آیا اور دیکھ رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے، وہ فقیر سوٹا لے کر، وہاں کے فقیروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے، وہ سوٹا لے کر کے گھوم رہا ہے. خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا، 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا. اچھا وہ خدام کو، وہ جو فقیر ہوتے ہیں مانگنے کا اسٹائل ہی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس در کے فقیروں کا بھی احترام ہے. سائل ہے غریب نواز، مانگتا رہا دیر تک، چلاتا رہا دھوپ میں، دے دے خواجہ، دلا دے خواجہ، دے دے خواجہ، دل کوئی دے نہیں رہا ہے. یہ دیکھ رہا تھا منظر، سوچا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، کوئی دیا نہیں. اس کے گمان میں ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. یہ بولا ادھر آ، کیا ہے؟ 5 روپے نکالا، گا یہ لے، تیرا خواجہ کیا دے گا، چل میں دے رہا ہوں. اس نے ٹائم دیکھا، ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا. پھر پورا چکر لگا کے کہتا خواجہ تورے بلہاری جاؤں، تجھے دلانے کا کیا انداز آتا ہے، دلایا بھی تو ایسے خبیث سے دلایا. کون لکھ رہا ہے یہ؟ کون بیان کر رہا ہے یہ؟ الملفوظ اٹھا کر دیکھیں جس کو میں نے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کیا. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تو الملفوظ میں یہاں تک بیان فرمایا کہ مومن تو مومن ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پر تو کافروں کی بھی جھولی بھری جاتی ہے. کہا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پورے جسم میں پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اور آ کر کہتا کہ خواجہ اگن لگی، اگن لگی، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے. فرماتے ہیں تیسرے دن اچھا ہو گیا، تیسرے دن اچھا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہیں ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کا مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ وہ خدمت خلق کے لیے بیٹھے. اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ دیکھو آپ تو کہہ رہے کافر، اللہ بھی تو دیتا ہے نا کافروں کو. وہ کیا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، بغیر مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک کافر آیا، سوچا کافر ہے، اس کو نہیں کھلایا، وہ چلا گیا، اس کو جھڑک دیا، چلا گیا. اللہ نے پوچھا خلیل کیوں نہیں کھلایا؟ اس کے مولا کافر تھا، تیرا دشمن تھا. پوچھا عمر کتنی ہوگی؟ کہا اتنے سال، سمجھ لو 40 سال. کہا خلیل 40 سال سے میں کھلا رہا ہوں جبکہ وہ میرا دشمن ہے، ایک ٹائم کا تجھے کھلانے میں کیا تھا؟ تو صوفیہ اس مسلک پر عمل کرتے ہیں.
کہ آنے والے کو نہیں دیکھتے چوکھٹ پہ کون آتا ہے، عطا کرتے، کوئی عقیدت کے ساتھ جائے۔ بات طویل ہوتی ہے، وہ جو 2 باتیں عرض کرنی تھی اس میں سے ایک بات یہ ہے، ہر سال جاتے تھے عرس، اکثر جاتے تھے، بیچ میں بھی جاتے تھے۔ دلی سے بیٹھے اجمیر شریف کے لیے ان دنوں سامبر میں جو فلیرا اسٹیشن تھا وہ بڑا جنکشن تھا، آس پاس کی جو گاڑیاں گزرتی تھی وہاں دیر تک رکتے ہیں، بڑے جنکشن کچھ ہوتے ہیں، جیسے اپنے یہاں بھساول ہے، اکثر گاڑی دیر تک رکتی ہے، ادھر سے اپنے یہاں یہ ہے اگتپوری ہے، انجن چینج ہوتے ہیں تو گاڑیاں دیر تک رکتی ہے، ایسے وہاں فلیرا میں گاڑی 40 منٹ رکتی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا انداز یہ تھا کہ سفر میں بھی وہ نماز باجماعت ادا کرتے، یہ خاص بات تھی، اور جماعت کے لیے بھی 2-3 لوگ نہیں بلکہ بڑی تعداد میں اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو لے کے چلتے تھے تاکہ سفر میں بھی بڑی جماعت سے نماز ادا کریں۔ اس کے لیے کبھی کبھی ان کو پوری بوگی بک کرنی پڑی تو پوری بوگی بھی بک کی ہے، صرف اس لیے کہ بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ ذوق تھا نماز کا، اگرچہ آج ان کا نام لے کر کے ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے میں ہمارا گلا خشک نہیں ہوتا، اللہ کرے کبھی خشک نہ ہو، لیکن ذرا جماعت کی طرف بھی توجہ دیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں، مسجد کے زینے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا شوق دیکھیں کہ ہمیشہ نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، بلکہ سفر حج میں آپ نے کہا کہ اگر جمال چلے جائیں تو چلے جائیں، یعنی وہ جو اونٹ چرانے والے جو بٹھا کر کے لے جاتے ہیں مکے سے مدینہ منورہ، وہ نماز کے لیے رکتے نہیں تھے، اور کہا کہ اگر چلے جائیں تو چلے جائیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس سفر میں بھی آپ نے نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، اتنے پابند تھے نماز با جماعت کے۔ ہم نے ایسا کیا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اچھا لگا لے لیا، جو نفس پہ گنا گزرا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آخرت کے لیے تباہ کن ہے، یہ اہل باطل کی فکر ہے کہ جو اچھا لگے لے لو اور جو سخت اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اپنے بزرگوں کی اس روش پر آؤ، شریعت پر عمل کی، نماز پڑھو اور با جماعت نماز پڑھو جب تک کہ عذر شرعی نہ ہو۔ جماعت جان بوجھ کر ترک نہ کرو، نہ چھوڑو جماعت، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، بے جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل۔ اور جو لوگ بلا عذر شرعی بلا وجہ جماعت چھوڑتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کہ نماز تو پڑھتے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں۔ ہاں، اگر خوش عقیدہ امام نہیں ملتا الگ بات، صحیح قرات کرنے والا نہیں ملتا الگ بات، لیکن عذر شرعی جہاں نہ ہو، جماعت صحیحہ کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، وہاں آپ کو جماعت سے پڑھنا واجب۔ ہمارے یہاں جماعت واجب ہے، احناف کے نزدیک وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب نماز با جماعت ادا کرو۔ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، سوتا رہے گا، پوری رات اس کو اللہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ جماعت یہ چیز ہے۔ تو امام اہل سنت کی عادت تھی جماعت سے پڑھتے، سفر میں بھی 40 منٹ تک فلیرا میں رکنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، ادھر مغرب کا وقت شروع ہوا اور ادھر گاڑی کے نکلنے کا وقت۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا انشاءاللہ، دیکھو یہ بھی کرامت کے ذیل میں ہی ہے، 2 چیزیں، ایک تو اجمیر معلیٰ سے نسبت، دوسری کرامت۔ انشاءاللہ جب تک ہم نماز مغرب اطمینان سے نہیں پڑھ لیں گے ٹرین نہیں جائے گی۔ مصلی بچھایا گیا، اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھانی شروع کی، اور جب نماز شروع کی تو وہ جو ریلوے اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، لیکن چونکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریزی کے ساتھ وہ فارسی بھی بولتا تھا اور فارسی سمجھتا بھی تھا، تو اس نے اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے کہا کہ ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹرین والوں کو کیا کوئی چھوٹے کہ جائے وہ اپنے ٹائم پہ۔ تو اس نے
سیٹی دی، ہارن دیا، 1 2 اور 3۔ اس کے بعد جب گاڑی بڑھانے لگا تو گاڑی چلنے کو تیار۔ یہ منظر وہ اسٹیشن ماسٹر دیکھتا رہا، چلنے کو تیار۔ یہ نماز پڑھنے اطمینان کے ساتھ سیٹی بجی، انہوں نے توجہ نہیں کی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں۔ اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا دیکھا، گارڈ نے بھی دیکھا، یہ ڈرائیور کے پاس گئے اسٹیشن ماسٹر، اس نے کہا انجن نکال، اور انجن چلا۔ اس نے انجن نکال کے انجن چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جب گاڑی میں لگا کر کے بڑھایا تو نہیں بڑھا، پیچھے کرتا تو ہو جاتی ہے، انجن نکال کے چلاتا تو چلتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا ڈرائیور سے، یہ لوگ نماز پڑھے اسی لیے گاڑی رکی۔ سلام پھیرا مغرب کی نماز کا تو کہا کہ بابا اب آپ چلیں، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا ابھی ہماری سنتیں باقی ہیں، سفر میں بھی احتیاط دیکھیں، جس کو جتنا عشق ہوتا ہے اس کو اتنا سنتوں سے پیار ہوتا ہے۔ ہم عاشق رسول بھی بنتے ہیں، سنتوں سے دور بھی ہیں۔ عاشق کی علامت یہ نہیں ہے کہ صرف نعت سن کر کے جھومیں، نہیں، یہ تو ہیں، لیکن اصل علامت یہ کہ متبع سنت بنے، متبع سنت بنے۔ تو امام اہل سنت نے کہا ابھی سنت باقی، سنت پڑھی اطمینان سے، ٹرین میں بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ اعلیٰ حضرت کیا گئے، ایسا لگا کہ وہ انگریز اسٹیشن ماسٹر کا دل لے گئے۔ گاڑی تو چلی گئی، اجمیر شریف پہنچ گئے، ادھر اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ رات بھر بے چین رات، صبح کو اٹھا اور اجمیر شریف کے لیے پوری فیملی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اجمیر معلیٰ پہنچا تو شاہ جانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب چل رہا تھا، اور اس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کا خطاب فرماتے تھے۔ یہ بات ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے، خطاب چل رہا تھا، یہ گیا پہچان لیا، خطاب پورا ہوا تو قدم پکڑ لیا، پہچانا وہ اسٹیشن ماسٹر میں ہی ہوں۔ کہا کہ وہ ٹرین رکی نماز کی وجہ سے، میری دل کی آنکھیں کھل گئی، میں سمجھ گیا مذہب اسلام حق ہے۔ جس محمد کے غلاموں کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے، اس مدینے کے تاجدار کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کرے، پوری فیملی کو مسلمان کیا، اور اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک کے نام پر اس انگریز کا نام عبدالقادر رکھا۔ وہ انگریز کے مسلمان ہونے کا واقعہ، یہ امام احمد رضا کی ولایت۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہ غریب نواز کے برابر کہتے ہیں، نہ غریب نواز کے برابر مانتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ کہو، اس لیے کہ آقاؤں کا مقابلہ غلاموں سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں تو ہم ان کو غلام ہی مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں ان کو یہ مرتبے مل جاتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سنیوں کو چاہیے کسی بھی سلسلے کو مل کے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ اور ہندوستان میں رہنے والا تو کوئی مسلمان ہو، کسی سلسلے کا ہو، وہ پیدا ہی چشتی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سرکار غریب نواز کا ملک ہے، یہاں ہر پیدا ہونے والا پہلے چشتی ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں قادری ہوں، مرید جو ہے وہ مشرب کے اعتبار سے، سلسلے کے اعتبار سے، لیکن مجھے ناز ہے کہ ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں، ہم اس کی نگری میں رہتے ہیں۔ اس دیس کی سج دھج کیا کہیے جس دیس میں خواجہ رہتے ہیں۔ ہاں، تو ہم نسبت قادریت پہ بڑے نازا ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے پہلے ہم چشتی ہیں، بعد میں سب کچھ ہیں۔ قادریت ہیں، قادریت پر ناز ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں کا کرم ہے کہ قادریت میں مرید ہوئے، لیکن چشتیت میں بھی خلافتیں دے دی، برکاتیت میں بھی دے دی، نقشبندیت میں بھی دے دی، رضویت میں بھی دے دی، اشرفیت میں بھی دے دی، مداریت میں بھی دے دی، رفاعیت میں بھی دے دی، شاذلیت میں بھی دے دی، کرم فرمایا بزرگوں نے۔ تو سارے سلسلے کی برکتیں یہاں ہیں، لیکن نازاں ہیں تو ہند میں اس لیے نازاں ہیں کہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی چھتر سایہ میں رہتے ہیں، ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں۔ یہ گفتگو کسی بحث کا آغاز کروانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اللہ کرے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔